بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج ہم نے جو 9th کلاس اسلامیات کا ہم موضوعاتی مطالعہ پڑھ رہے تھے، اس کا ہم نے چیپٹر سٹارٹ کیا تھا قرآن مجید تعارف، حفاظت اور فضائل۔ تعارف اور حفاظت کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن مجید کے فضائل۔ فضائل کا مطلب فروٹس، فوائد، کہ جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اور اس کو سمجھنے کے بعد قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں اس کے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ پاک جو ہے وہ قرآن مجید پر عمل کرنے پر، قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے کے عوض ہمیں کون کون سے انعامات و اکرامات سے نوازتا ہے، اس جو ہے ان کو ہم فضائل کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا وہ یقینی علم ہے، یعنی قرآن مجید کا جتنا بھی علم ہے وہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے، جبکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم جو ہے وہ ہمیشہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ نئی تحقیقات کے ساتھ نئی باتیں سامنے آتی ہیں۔ اس کی میں اگزامپل آپ کو ایسے دوں گا کہ جیسے کہ جان ڈالٹن نے کہا کہ ایٹم جو ہے وہ دیٹ از دا شارٹیسٹ پارٹیکل آف میٹر، مادے کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جو کہ انڈیوائڈیبل ہوتا ہے، اس کو ہم ایٹم کہتے ہیں۔ بٹ ٹوڈے اٹامک تھیوری دیٹ از مچ ڈفرنٹ دین دا تھیوری آف جان ڈالٹن۔ تو جبکہ جو نالج ہمارے پاس دینی ہے، یعنی قرآن پاک ہے، وہ حقیقی ہے، یعنی قرآن پاک نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ممکن ہی نہیں، کیونکہ وہ 100% حقیقت پر مبنی دین ہے۔ جس طرح کہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ مرج البحرین یلتقیان، ہم نے 2 سمندر بہائے، جبکہ سائنس جو ہے وہ آج سے 50 سال پہلے کہتی تھی کہ 5 سمندر ہیں، پھر وہ پہلے 7 سمندر پر آ گئی، پھر وہ 5 سمندر پر آ گئی، پھر 3 پر آ گئی، پھر وہ 2 پر آ گئی۔ اب جا کر سائنس کہتے ہیں کہ 2 سمندر ہیں، ایک میٹھے کا ہے اور ایک جو ہے وہ کڑوے پانی کا ہے، یا جبکہ اللہ پاک بھی یہی فرماتا ہے قرآن پاک میں۔ اللہ پاک نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ ہم نے 2 سمندر بہائے، ان کے درمیان ایک آڑ ہے، یعنی سمندر وہ دکھتے ایک ہیں مگر ہیں وہ اصل میں 2، ایک کڑوے پانی کا اور ایک میٹھے پانی کا۔ یہی بات آج کی سائنس جو ہے وہ اپنی تحقیقات کے بعد اس نتیجے پر پہنچی۔ امین، قرآن کو جو علم ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے اور یقین علم ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی، کسی قسم کے شک کا کوئی گزر نہیں ہے۔ اس میں ہر زمانے ہر خطے کے تمام انسانوں کے لیے مکمل ہدایت رہنمائی موجود ہے۔ انسان کی دنیا و آخرت کی حقیقی فلاح کا دار و مدار قرآن مجید پر عمل کرنے میں ہے، اسی لیے قرآن حکیم کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ جس طرح یہ کلام تمام کلاموں سے بہتر ہے، اسی طرح وہ انسان بھی تمام انسانوں سے بہتر ہے جو اس کو خود پڑھے گا اور دوسروں کو پڑھائے گا۔ فرمایا گیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ یہ حدیث جو ہے شارٹ کوشچن میں آتی ہوتی ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اس میں سے جو ہے وہ ملٹیپل چوائس بھی بنا سکتا ہے۔ اس لیے میں چاہیے قرآن پاک کا علم حاصل کرنے کی طرف سب سے زیادہ توجہ دیں اور اس کی کسی بھی محنت سے دریغ نہ کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت ایک بڑی نیکی ہے، یہ بھی معروضی آتی ہوتی ہے، اس کو بھی آپ دیکھیں گے۔ اس کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، یہ بھی آپ کی ایک آبجیکٹیو ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس پر نتیجے کے عمل میں اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت و سرفرازی عطا فرماتا ہے۔ یعنی جو قرآن پاک کا علم حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی عزت اور عظمت عطا کرتا ہے، اور روز قیامت بھی وہ لوگ جو ہیں ان کا مقام عام لوگوں سے کیا ہوگا، اعلیٰ اور برتر ہوگا۔ اس سے منہ پھیرنے والے ذریعہ خوار ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہیں تارک قرآن ہو کر، یعنی مومن مسلمانوں نے جب تک قرآن کو اپنا دستور، اپنا آئین سمجھا، جب تک قرآن کو اپنا راستہ ہدایت سمجھا اور قرآن ہی کو جو ہے وہ منبع و ماخذ سمجھا تمام قسم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، اس وقت تک دنیا پر جو ہے مسلمان حکمرانی کرتے رہے۔ لیکن جب مسلمانوں نے قرآن سے اللہ تعالیٰ کی قرآن کو چھوڑ دیا اور قرآن کو چھوڑ کر دنیا کے دوسرے جو ہے لوگوں کے قوانین، دوسرے جو ہے چیزوں کو ماڈل بنایا، تو وہ دنیا میں کیا ہونا شروع ہو گیا، ذلیل و رسوا ہونا۔ تاریخ گواہ کہ مسلمان جب تک قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے، دنیا میں غالب رہے، جب انہوں نے اس طرف سے غفلت برتی تو عزت سربلندی سے محروم ہو گئے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرما دی تھی کہ بہت سی قوموں کو اللہ اس قرآن کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا اور بہت سی دوسری قوموں کو اس کی غفلت کی وجہ سے گرا دے گا۔ اس لیے میں چاہیے قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کو سمجھے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا یہ ٹاپک اینڈ ہو گیا ہے۔ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اس پورے لیسن کے جو ہے شارٹ کوشچنز آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں، میں نے ساتھ ساتھ آپ کو بتائے بھی ہیں۔ اس میں سے یہ والا جو یہ آیت، یہ عموماً شارٹ کوشچن میں آتے ہیں، قرآن پاک کی حفاظت کے حوالے سے جو ہے وہ ایک آیت کا ترجمہ لکھیں، تو آپ اس آیت کو زبانی یاد کریں گے، اس کو بھی لکھیں گے آنسر میں، اس کا ترجمہ بھی لکھیں گے اور ساتھ میں اس کا حوالہ بھی لکھیں گے۔ اس کے علاوہ اس آیت کی یہ والی جو آیت ہے یہ بھی شارٹ کوشچن میں آ جاتی ہوتی ہے، تو اس کو آپ نے جو ہے وہ اچھے طریقے سے
دیکھنا ہے، یہ حدیث آ جاتی ہے تو یہ اچھے طریقے سے آپ نے تمام شارٹ کوشچنز یاد کرنے ہیں. اس طرح جو یہ لانگ کوشچنز ہیں یہ بھی آپ نے اچھے طریقے سے دیکھنے ہیں. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.